سانپ کے زہر اتنا سخت نہیں ہوتا جتنا اس زبان سے نکلنے والے بول ہوتے ہیں ان کا زہر سخت ہوتا ہے۔ تبھی شاعر نے کہا نا جراحات السنان الحتیام ولا یلتام ما جرح اللسان، تیر و تلوار کے زخم کا براؤ ہے لیکن زبان سے نکلے ہوئے زخموں کا براؤ نہیں ہے۔ تیر و تلوار کے زخم کا براؤ ہے، ایک نہ ایک دن ٹھیک ہو جائے گا، لیکن زبان سے نکلے ہوئے جملے صدیوں انسان کو یاد رہتے ہیں۔ جب موقع آتا ہے، جب وہاں اس راستے سے گزرتا ہے، یاد آتا ہے اس موقع پہ فلاں موقع پہ مجھے فلاں نے کیا کیا کہا تھا۔ معافیہ مانگ لو، معافیہ مانگنے سے ٹھیک ہے معاف ہو جائے گا، معاف کر لیں گے، اللہ بھی معاف کر دے گا، بندے بھی معاف کر دیں گے، لیکن جو دل زخمی ہو جاتا ہے وہ زخم کو دور نہیں کیا جا سکتا۔ معافیہ دل کے زخم کو نہیں بھر سکتی۔ شیشے ہے نا، شیشہ ٹوٹ جائے جب اس کو جوڑ دیں، اب جوڑ تو جائے گا لیکن وہ جو نشان ہے وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ یوں ہی دل کی مثال ہے، اس دل میں ہمیشہ نشان باقی رہے گا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا من سکت سلم ومن سلم نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ من سکت سلم، خاموش رہا سلامتی میں رہا، ومن سلم نجا، جو سلامتی میں رہا اس نے نجات پائی۔ جو سلامتی میں رہا اس نے نجات پائی، کیونکہ جو زبان سے نکلنے والے بول ہوتے ہیں نا، آج ہم بغیر سوچے سمجھے زبان سے جملے نکالتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے زبان سے تیر نکالتے ہیں، حالانکہ زبان سے نکلنے والے جملے جو ہوتے ہیں یہ دوسرے کے دل کو چیر کے رکھ دیتے ہیں۔ اس لیے بہت سوچ سمجھ کے زبان استعمال کرنی چاہیے۔ کسی موقع پہ چاہے کوئی موقع بھی ہو، ہمیں اپنی زبان استعمال کرنے سے پہلے بہت سوچنا چاہیے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ میری زبان سے نکلنے والے جملے سامنے والے کے دل کو ازردہ کر دیں اور سامنے والے کے دل کو چیر کے رکھ دیں اور میری ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آخرت تباہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں فرمایا کہ قیامت کے دن یہ علماء کے سردار ہوں گے، تو اللہ کے نبی جب نصیحت کرتے ہیں معاذ، ایسے زبان کو باہر نکال کے کہا اے معاذ اس کو قابو میں رکھنا، اے معاذ زبان کو قابو میں رکھنا۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنی زبان کو قابو میں رکھنے والے ہوتے ہیں۔ آپ کو ہر ایک زانی نہیں ملے گا، ہر ایک شرابی نہیں ہوتا، ہر ایک چور نہیں ہوتا، ہر ایک ڈاکے مارنے والے نہیں ہوتے، ہر ایک سود کھانے والے نہیں ہوتے، لیکن زبان درازی تقریباً 100 میں سے 90% لوگ زبان درازی کرتے ہیں۔ زبان سے جملہ نکالنے سے پہلے سوچتے نہیں ہیں کہ میرے یہ جملہ دوسرے کے دل پہ کتنا اثر چھوڑے گا، میری زبان سے نکلنے والا جملہ کتنا بڑا نقصان دے گا۔ وہ ایک بادشاہ تھا نا، اس نے اپنے بیٹے کو علم سکھانے کے لیے، دین سکھانے کے لیے بھیجا۔ 10 سال کے بعد جب وہ واپس آیا، اب 10 سال کے بعد جب وہ واپس آتا ہے، بادشاہ پوچھتا ہے بیٹا کیا سیکھا ہے؟ تو بیٹا کہتے ہیں ابا جان میں نے خاموشی سیکھی ہے، خاموش رہنے میں نجات ہے۔ میں نے یہ سیکھا ہے من سکت سلیما، جو خاموش رہا وہ سلامتی میں رہا، ومن سلیم نجا، اور جو سلامتی میں رہا اس نے نجات پا لی۔ ابا جان 10 سال کے اندر ایک ہی بات سیکھی ہے، ایک ہی حدیث سیکھی ہے کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھنا ہے۔ یہ کہنے کے بعد وہ شہزادہ خاموش ہو کے بیٹھ گیا۔ ایک دن گزرا، دوسرا دن، تیسرا دن، چوتھا دن گزرا، بات ہی نہیں کر رہا۔ بڑا پریشان ہے بادشاہ۔ اس نے حکماء سے اطباء کو بلایا کہ میرا بیٹا بات نہیں کرتا، خاموش ہے۔ جب اطباء آئے انہوں نے کہا کہ ظاہر کچھ ذہنی ٹینشن لی ہوئی ہے، کوئی پریشان ہوگا، آپ ایسا کرو اس کو سیر و تفریح کے لیے نکالو، آپ اس کو کسی سیاح لوگوں کے ساتھ بھیجو یا آپ شکاری لوگوں کے ساتھ بھیجو اس کو۔ تو بادشاہ نے پلان بنائے، شکار کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور سارے قافلے کو روانہ کیا شکار کے لیے۔ اپنا جو اس کا بادشاہ کے خواص تھے اور ساتھ اس بیٹے کو کہا، اور سارے قافلے کو کہا کہ دیکھنا میرا بیٹا کوئی بات کرے تو مجھے بتانا۔ بادشاہ کے کان ترس کے کہ اتنا عرصہ گھر سے جدائی بھی رہی اور آج آیا اور آج باتیں کچھ نہیں کر رہا، اب اتنے عرصے کے بعد بیٹا آیا بولتا کچھ نہیں ہے۔ اب یہ چلے گئے، اب جاتے جاتے وہ شکاری جا رہے ہیں، ساتھ بادشاہ کا بیٹا بھی جا رہا ہے۔ اب نکل رہے تو پیچھے شکار، ظاہر ان کا شکار کرنا مقصود تھا، تو ایک پرندہ تھا، ایک چڑیا بیٹھی ہوئی تھی، اور اس نے جیسے بولی تو شکاری تو آگے چلے گئے، جیسے وہ بولی شکاری پیچھے آئے، اس کو مارا۔ تو اس بادشاہ، اس شہزادے کی زبان سے نکلا صدقت یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا، یہ خاموش رہتی تو بچ جاتی، یہ بولی ہے تو یہ شکاری پیچھے گیا ہے، اس نے جا کے اس کو مارا ہے۔ اب وہ بڑے خوش کے بادشاہ شہزادہ بولا ہے، پکڑا لے کے آئے بادشاہ سلامت، اس نے بات کی ہے، کیا بات کی یاد نہیں ہے، کوئی جملہ نکالا ہے لیکن یہ یاد نہیں ہے کیا کہا ہے۔ اب بادشاہ نے کہا بتاؤ، یہی بتا دو تو نے بات کیا کی ہے۔ خاموش ہے، شہزادہ خاموش ہے، اس نے سیکھی خاموشی ہے۔ اب بادشاہ نے جلاد کو بلایا کہ اس کی پٹائی شروع کرو۔ ظاہر تنگ ہو گیا باپ، جلاد آیا، اس نے مارنا شروع کیا، 1 2 3 4، جب بار بار لگی نا تو اس شہزادے کی زبان سے پھر نکلا صدقت یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا، وہاں وہ شکار، وہ پرندہ بولا تھا تو اس نے مار کھائی، میں بولا تو آج میں مار کھا رہا تھا۔
میں چپ رہتا وہاں پر تو بھی مار مجھے نہ پڑتی، پرندہ چپ ہوتا تو اس کا شکار نہ ہوتا۔ تو بات بولنے پہ آئی کہ زبان سے نکلنے والے جملے جو ہوتے ہیں انسان کو بہت دور لے کے جاتے ہیں۔ یاد رکھنا سانپ کے زہر اتنا سخت نہیں ہوتا جتنا اس زبان سے نکلنے والے بول ہوتے ہیں ان کا زہر سخت ہوتا ہے۔ تبھی شاعر نے کہا نا جراحات السنان الحتیام ولا یلتام ما جرح اللسان، تیر و تلوار کے زخم کا براؤ ہے لیکن زبان سے نکلے ہوئے زخموں کا براؤ نہیں ہے۔ تیر و تلوار کے زخم کا براؤ ہے ایک نہ ایک دن ٹھیک ہو جائے گا، لیکن زبان سے نکلے ہوئے جملے صدیوں انسان کو یاد رہتے ہیں۔ جب موقع آتا ہے، جب وہاں اس راستے سے گزرتا ہے، یاد آتا ہے اس موقع پہ فلاں موقع پہ مجھے فلاں نے کیا کیا کہا تھا۔ معافیہ مانگ لو، معافیہ مانگنے سے ٹھیک ہے معاف ہو جائے گا، معاف کر لیں گے، اللہ بھی معاف کر دے گا، بندے بھی معاف کر دیں گے، لیکن جو دل زخمی ہو جاتا ہے وہ زخم کو دور نہیں کیا جا سکتا۔ معافیہ دل کے زخم کو نہیں بھر سکتی۔ شیشے ہے نا، شیشہ ٹوٹ جائے جب اس کو جوڑ دیں، اب جوڑ تو جائے گا لیکن وہ جو نشان ہے وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ یوں ہی دل کی مثال ہے، اس دل میں ہمیشہ نشان باقی رہے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے، بے جا قسم کی زبانیں استعمال نہ کرنا چاہیے۔